دینی مدرسے میں آئے تو سب سے پہلے اسے صحیح تلفظ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن مجید از اول تا آخر بسم اللہ اور الحمدللہ سے لے کے والناس تک پڑھا دینا چاہیے پختگی کے ساتھ. اس کے بعد آپ نحو پڑھائیں، صرف پڑھائیں، اشتقاق پڑھائیں، منطق پڑھائیں، اصول پڑھائیں، فقہ پڑھائیں، اور پھر آخر میں جو شروع میں متن قرآن صرف الفاظ پڑھ لیے تھے اب اس کے معانی سمجھنے کی ضرورت ہے تو فقہ کے ساتھ تفسیر قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھائیں اور علوم القرآن کو منکشف کریں اور اس طرح آپ کا سفر قرآن سے قرآن تک. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے، ایک فرزند توحید ہونے کی حیثیت سے ہمارا سفر قرآن سے قرآن تک ہونا چاہیے. اور یہ اتنا بلند سفر ہوگا علمی اور تعلیمی کے نام، اس کی اتنی برکتیں ہوں گی کہ نہ پوچھیں. اب میں ایسی ہی کچھ عملی باتیں کرتا ہوں. ہمارے یہاں حفظ قرآن پر توجہ بھی کم دی جاتی. اگرچہ ایران میں اس وقت الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں حافظ قرآن ہیں اور صدر اسلام سے آج تک مکتب اہل بیت سے وابستہ حفاظ قرآن کی کمی نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ سرکار سید العلماء حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقوی صاحب اللہ مرحوم کی ایک کتاب تھی تذکرہ حفاظ شیعہ. آپ حضرات کے مطالعے میں ہونی چاہیے. یہ امامیہ مشن لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی تذکرہ حفاظ شیعہ اور جہاں تک مجھے یاد ہے 2 جزء میں 2 حصے تھے شائع ہوئی. اسے آپ حضرات کے مطالعے میں رہنا چاہیے. تو ہر صدی میں مکتب اہل بیت سے وابستہ افراد میں حفاظ کی کمی نہیں رہی، لیکن جس تعداد سے معاشرہ بڑھ رہا ہے پھیل رہا ہے نسبتاً کمی محسوس ہوتی ہے. اس کمی کو دور ہونا چاہیے. الحمدللہ ایران نے دور کیا. بر صغیر میں بھی اس کمی کو دور ہونا چاہیے. آپ اس کا پرچم لے کر آگے بڑھیں اور صرف تجوید نہیں، تجوید کے ساتھ علم المقامات میں